بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجدار ختم نبوت چینل کی جانب سے ندیم اختر خان قادری حاضر خدمت ہے۔ ذکر کی بے شمار فضیلت ہے اور اس کی قرآن کریم میں اس کا بے شمار جگہ پہ اس کا حکم بھی آیا ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ تمام اذکار میں سب سے بلند و بالا سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ یہ صحاحت احادیث کے اندر بھی مذکور ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے، اور اس کی فضیلت میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ کئی روایات میں نے پڑھا کہ جو حاملان عرش ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے رکھا ہے، یہ چار ایسے مقرب اور ایسے عظیم اور ایسے طاقتور فرشتے اللہ تعالیٰ کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر رکھا ہے۔ مختلف روایات ہیں کہ ان کی اشکال، ان کی شکلیں، کسی کی شیر سے شکل یعنی کہ تشبیہ دی گئی ہے، اور وہ فرشتوں کی جو کندھا ہے اس کندھے سے لے کر ساتوں زمین کی تہہ تک، یعنی کہ ان کا جو کندھا ہے وہ ساتوں آسمان سے اوپر بلند و بالا ہے، ان چاروں فرشتوں کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور ان کے جو قدم مبارک ہیں ان چاروں فرشتوں کے ساتوں زمین کی تہہ کے نیچے تک ان کے قدم جاتے ہیں۔ تو یہ وہ حاملان عرش ان فرشتوں کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو اب جب کوئی دنیا کے اندر انسان، کوئی مسلمان، کوئی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو وہ عرش جو ہے نا، وہ حاملان عرش جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے ان فرشتوں نے، وہ پلر یا وہ تھم جو ہوتے ہیں وہ ہلتے ہیں، وہ اتنی شدت سے ہلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الخبیر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے دلوں کے حال، اللہ پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں تم کیوں ہل رہے ہو، یہ میرا عرش کیوں ہلتا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ایک زمین کے اوپر تیرے بندوں میں سے کچھ بندے نا یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، تو جس کی وجہ سے ہمیں بھی ایک جلال آ گیا اور ہم بھی مست و کیفیت کے اندر ہم مبتلا ہو گئے، اس لیے وہ ذکر الہی سے، لا الہ الا اللہ کے ورد سے وہ عرش ہلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ حاملان عرش جنہوں نے فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو میں نے بخش دیا، یعنی کہ اس کلمے کی اتنی طاقت ہے، اتنی اس کی عظمت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، کیونکہ آپ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے، باتیں کرنے والے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور پوچھا کہ یا باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا ذکر بتائیں جو سب سے اچھا ہو، جو سب سے افضل ہو۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا، مالک کائنات رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ یہ پڑھو، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کچھ ایسی بات آئی، آپ نے کہا مالک اس سے بھی کوئی اچھا طاقتور، اس سے بھی اچھا کوئی بلند و بالا عظیم بڑا سا کوئی نہیں کرنا وظیفہ مجھے بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے موسیٰ اگر تو ترازو کے دونوں پلڑوں میں، ایک پلڑے کے اندر یہ دنیا اور اس طرح کی جتنی بھی دنیا ہیں، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور جو کچھ اس کے اندر مخلوقات ہیں تمام کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دے، اور دوسرے پلڑے میں صرف اے موسیٰ اگر تو لا الہ الا اللہ لکھ کے رکھ دے، تو وہ جو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ہے وہ ان تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ اور وہ اس سے زیادہ وزنی ہوگا۔ تو یقین جانے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی اتنی عظمت، اتنی شان ہے۔ بعض روایات میں نے پڑھا کہ جو ملکہ سبا کا، ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو آصف بن برخیہ ایک سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے، حواری تھے، تو جب وہ اس تخت کو لے کے آئے تو اس کا مختصر سا میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ اس واقعے کا لب و لباب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو اس تخت کو یہاں تک لے کے آئے میرے دربار تک، کیوں کہ جلدی سے جلدی وہ اس تخت کو یہاں پر لانا اس کا مقصد تھا۔ تو ایک جن نے کہا کہ میں لے آتا ہوں، آپ نے پوچھا کتنی جلدی لے کے آ گئے، تو وہ جن کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول
मैं उसको आपका दरबार ख़त्म होने से पहले लेकर आ जाऊँगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुतमईन नहीं, आपने फरमाया नहीं, इससे भी जल्दी भी लेके आना है कि जो मलका बल्कीस का तख़्त है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उससे भी जल्दी लेके आना है। तो आसिफ बिन बरखिया आपके सहाबी थे, आपके हवारी थे, वो भी वहाँ पे दरबार मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ किया कि या अल्लाह के पैगम्बर, अल्लाह के रसूल, मैं इससे भी जल्दी मैं उस तख़्त को ला सकता हूँ। तो आपने पूछा कितनी जल्दी, तो आप आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपकी पलक झपकने से पहले इंशाअल्लाह वो यहाँ पर हाजिर हो जाएगा तख़्त। इतना मनोबदनी और इतनी बुलंदी, इतना वसी और अरीज़ तख़्त, और कई कोसों मील दूर से वहाँ से पलक झपकने से पहले लेकर आना। उलमा कराम फरमाते हैं कि आसिफ बिन बरखिया ने उस वक़्त इलाही का जो है ना, यही वाला कलमा पढ़ा था अल्लाह ताला का, ला इलाहा इल्लल्लाह। कई उलमा कराम फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी थी, और कई फरमाते हैं कि आसिफ बिन बरखिया ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था। ये जो अफजल ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी तासीर से, जिसकी ताकत से हामिदान अर्श भी हिलना शुरू हो जाते हैं, और दुनिया के तमाम मखलूक़ात और तमाम ज़मीनें और तमाम आसमान, सातों आसमान भी अगर एक पल्ले में रख दिए जाएँ तो ला इलाहा इल्लल्लाह के वज़न के बराबरी नहीं कर सकते। तो ये आसिफ बिन बरखिया ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उनकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फ़ौरन वो मलका बल्कीस का तख़्त सामने हाजिर हो गया। तो व्यूअर्स, ये थी ज़िक्र इलाही की और कलमा तैयबा की अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह की बरक़ात और इसकी अज़मत और इसकी शान। तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसी तरीके से मज़ीद वीडियो में आपको ज़िक्र इलाही की इसी तरह से वीडियो आपके सामने इंशाअल्लाह आती रहेंगी। तो अपने मेज़बान नदीम अख्तर ख़ान कादरी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए ताजदार ख़त्म नबूवत। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।